امین بک اینڈ لٹریچر ہاؤس پیش کرتا ہے۔ زنداں سے پرے رنگ چمن۔ رہبر انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنائی کی اسلامی انقلاب کے دوران قید و بند اور شہر بدری کے واقعات پر مبنی یادداشتیں۔ پہلا باب، وہ دن۔ دوسری منزل کا کمرہ۔ اللهم صل على علي بن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي میں صوبہ خراسان کے شہر مشہد مقدس میں پیدا ہوا، جہاں فرزند رسول 8ویں امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام مدفون ہے۔ میری ولادت 28 صفر 1358 ہجری یعنی 19 اپریل 1939 کو ہوئی۔ جس گھر میں میری ولادت ہوئی وہ ایک چھوٹا اور سادہ سا گھر تھا، جس کے 2 کمرے تھے۔ ایک کمرہ دوسری منزل پر تھا، جس میں والدین اور چھوٹے بچے رہتے تھے، جبکہ ایک کمرہ نچلی منزل میں تھا، جس میں میری سوتیلی بہنیں رہتی تھیں، جن کی والدہ میرے والد اور والدہ کی شادی سے پہلے فوت ہو چکی تھیں۔ تقریباً 30 سال بعد گھر میں کچھ ترمیم ہوئی اور پھر اس کے بعد اوپر والا کمرہ 2 کمروں میں تقسیم ہو گیا۔ میری ولادت کے دوسرے سال ہم سارے میرے نانا سید ہاشم میر دامادی نجف آبادی کے گھر منتقل ہو گئے۔ آپ اپنے علم، زہد اور تفسیر قرآن میں ید طولہ رکھنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ آپ ان 10 علماء میں سے تھے جنہیں میری ولادت سے کئی سال پہلے رضا شاہ پہلوی نے شہر بدر کیا ہوا تھا۔ ان کا گھر نسبتاً وسیع تھا، لیکن جو ہی نانا کی شہر بدری ختم ہوئی اور وہ واپس آئے تو ہم اپنے اسی چھوٹے سے گھر میں لوٹ آئے۔ اس کے بعد میرے والد کے کچھ چاہنے والوں نے ہمارے گھر کی توسیع کا اہتمام کیا۔ گھر کے ساتھ موجود متروکہ زمین خریدی گئی، دوبارہ سے عمارت بنائی گئی اور اس طرح ہمارا نیا گھر بن گیا۔ دونوں گھروں کا مجموعی رقبہ 200 مربع میٹر کے قریب تھا۔ اب یہ گھر دینی مجالس کے لیے عمومی جگہ بن چکا ہے اور اسے حسینیہ یا امام بارگاہ کہا جاتا ہے۔
گھر کا سامان انتہائی کم اور سادہ تھا۔ جب میرے والد فوت ہوئے، یعنی جس تاریخ کی ہم بات کر رہے ہیں اس کے 45 سال بعد، اس وقت اس سامان کی قیمت 40,000 تومان سے کچھ زیادہ لگی۔ البتہ اس میں کتابوں کی قیمت شامل نہیں تھی۔ میں گھر میں دوسرا بڑا بیٹا تھا۔ سید محمد مجھ سے بڑے تھے، جبکہ باقی بہن بھائی مجھ سے چھوٹے تھے۔ بازار والی مسجد کے امام۔ میرے والد سید جواد خامنائی تبریز کے ایک مشہور و معروف علمی گھرانے سے تعلق رکھتے تھے۔ ان کی ولادت 1313 ہجری میں نجف اشرف میں ہوئی۔ ان کے والد یعنی میرے دادا سید حسین خامنائی تبریز کی جامع مسجد کے امام تھے۔ یہاں میں اپنے دادا کے حوالے سے کچھ کہنا چاہوں گا۔ میرے دادا سید حسین نے نجف میں 20 سال تعلیم حاصل کی۔ آپ فاضل شربیانی اور شیخ عبداللہ مامکانی کے والد شیخ حسن مامکانی کے شاگرد تھے۔ 1315 ہجری میں مرزا شیرازی کی وفات کے 3 سال بعد آپ نجف سے تبریز واپس آئے۔ نہضت مشروطہ کے آغاز سے چند ماہ بعد یعنی 1325 ہجری میں آپ کی وفات ہوئی۔ تبریز میں آپ کی تشییع جنازہ ہوئی اور پھر آپ کے جسد خاکی کو نجف لے جا کر قبرستان وادی السلام میں دفنایا گیا۔ آپ مشہور انقلابی عالم شیخ خیابانی کے سسر تھے، پس شیخ خیابانی کی زوجہ ہماری پھوپھی ہوئیں۔ والد محترم ہمارے دادا سید حسین کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ عشاء کے بعد رات کے پہلے پہر سو جایا کرتے تھے، جبکہ بچے ابھی کھیل میں مشغول ہوتے تھے، اور پھر طلوع فجر سے 2 گھنٹے پہلے عبادت اور مطالعے کے لیے اٹھ جایا کرتے تھے۔ ان کے اکثر مطالعات طلوع فجر سے پہلے ہوتے تھے۔ آپ کا شمار مشہور علماء میں ہوتا تھا، اور نجف میں تبریز کے بہت سارے علماء نے آپ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا تھا۔ جب آپ تبریز واپس لوٹے تو اس شہر کی جامع مسجد کے امام، جو آپ کے شاگرد تھے اور ان کا تعلق مشہور مجتہد گھرانے سے تھا، نے مسجد کی امامت آپ کو سونپ دی۔ ہمارے چچا سید محمد خامنائی نجف میں سید محمد پیغمبر کے نام سے معروف تھے اور لوگوں کی ضروریات پوری کرنے میں مشہور تھے۔ آپ اخن خراسانی اور سید ابو الحسن اصفہانی کے قریبی ترین ساتھیوں میں سے تھے۔ مجھے یاد ہے جب میں نے 1377 میں نجف کا سفر کیا تو اخن خراسانی کے چھوٹے بیٹے حسین آغا سے میری ملاقات ہوئی۔ انہوں نے مجھے پہچان لیا اور میرے چچا کی بہت زیادہ تعریف کرتے ہوئے کہا، میں آپ کے چچا کے کاموں کو چلانے والے 4 افراد میں سے ایک تھا۔ والد صاحب کی طرف پلٹتے ہیں۔ آپ اپنے فضل، علم اور اجتہاد میں مشہور تھے۔ مرزا نائنی اور ابو الحسن اصفہانی جیسے بڑے بڑے علماء سے کسب فیض کیا۔ آپ انتہائی پاکیزہ، باحیا اور مال و متاع سے بے رغبت انسان تھے۔ مشہد میں بازار کے درمیان موجود مسجد کے امام تھے، جہاں بڑے بڑے تاجر اور مالدار لوگ رہتے تھے، لیکن آپ لوگوں کے مال و متاع کی طرف ہرگز توجہ نہیں دیتے تھے، بلکہ آپ کو یہ کام بالکل پسند نہ تھا۔ آپ کی یہ طبیعت اپنے کمال پر تھی، جس وجہ سے آپ تنہائی پسند تھے، جبکہ میں ان کی اس قسم کی طبیعت کا مخالف تھا۔ میں نے ان سے اس کام کے برعکس یعنی لوگوں سے گھل مل کر رہنا سیکھا۔ آپ
سر جھکائے نظریں زمین کی طرف رکھے ہوئے مسجد میں داخل ہوتے اور نمازیوں میں سے کسی سے بھی کوئی بات کیے بغیر سیدھے محراب کی طرف چلے جاتے، وہاں پہنچ کر اپنی اینک اتارتے، سنت پر عمل کرتے، امامے کا تحت الحنک باندھتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے۔ اس کے بعد جس طرح سے آتے اسی انداز میں مسجد سے نکل جاتے۔ وہ محافل میں بھی خاموشی رہتے، مگر یہ کہ ان سے کوئی سوال پوچھا جائے اپنے قریبی ساتھی علماء کے علاوہ کسی سے گفتگو نہ کرتے اور سوائے علمی موضوعات کے کسی بحث کا حصہ نہ بنتے۔ اس گوشہ نشینی کا نتیجہ انتہائی تنگ دستی تھی۔ آپ اپنی کتابوں سے بہت زیادہ لگاؤ کے باوجود بعض دفعہ تنگ دستی کی وجہ سے انہیں بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ جب ہمیں ان کتابوں کے صفحے پلٹتے ہوئے دیکھتے تو ان کو اچھا نہیں لگتا تھا۔ جب ہمارے ہاتھوں میں اپنی لائبریری کی کوئی کتاب دیکھتے تو اس کی حفاظت کی خاطر محبت آمیز لہجے میں کہتے، یہ سب کیا ہے؟ مہربانی کر کے اسے اپنی جگہ رکھ دو۔ اس کے باوجود وہ بعض دفعہ گھر کا خرچہ چلانے کے لیے ان کتابوں کو بیچنے پر مجبور ہو جاتے۔ وہ اپنی لائبریری کی الماریوں کی طرف بڑھتے، بیچنے کے لیے کوئی کتاب اٹھاتے، پھر ان پر اس کتاب کا بیچنا گراں گزرتا اور کتاب کو دوبارہ اپنی جگہ پر رکھ دیتے۔ دوسری کتاب اٹھاتے، تیسری اٹھاتے، آخر کار نہ چاہتے ہوئے بھی بعض کتابوں کا انتخاب کرتے اور انہیں اٹھا کر ہم میں سے کسی ایک سے کہتے، یہ کتابیں شیخ ہادی کے پاس لے جا کر انہیں بیچ دو۔ شیخ ہادی ہر قسم کی کتاب خریدنے کے حوالے سے مشہور تھے۔ وہ کتاب خرید کر اپنی دکان میں رکھ لیتے اور اسے اچھی قیمت پر آگے بیچ دیتے۔ وہ کہتے تھے، میں گراں فروشی میں مشہور ہوں، لہٰذا کتاب خریدنے پر مجبور لوگ ہی مجھ سے خریدتے ہیں، اور جو مجبور ہوتا ہے وہ ہر قیمت پر کتاب خریدتا ہے۔ اس طرح شیخ ہادی کتابیں خریدتے اور بیچتے تھے۔ مجھے یاد ہے کہ ہم سارے بچے اپنے نانا سید میر دامادی کے گھر جاتے تھے اور وہ ہمیں 1 یا آدھا ریال دیتے تھے، جیسے باپ دادا اپنے بچوں کو پیسے دیا کرتے ہیں۔ یہ بہت مختصر رقم تھی، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوا کہ والدہ یہ رقم لینے پر مجبور ہو گئیں تاکہ رات کو ہماری بھوک مٹانے کا سامان فراہم کر سکے۔ میں نے اپنے والد کے گھر ایسا فقر دیکھا ہے کہ شاید ہی علماء کے گھروں میں دیکھنے کو ملے۔ والد صاحب ہرگز اپنے فقر و فاقہ کا تذکرہ کسی سے نہیں کرتے تھے، بلکہ اس کے برخلاف ان کی خودداری اور ظاہری حالت کی وجہ سے لوگ انہیں امیر سمجھتے تھے۔ گرمیوں میں مخصوص خاچی ابا پہنتے تھے، جو ابا کی سب سے مہنگی قسم ہے۔ اس کے بعد مخلوط اور پھر مشین سے سلی ابا کی قسمیں آتی ہیں۔ سردیوں میں نائنی ابا پہنتے تھے۔ یہ علماء کے درمیان رائج ابا ماہوت سے زیادہ نفیس ہے، جبکہ بعض دفعہ قبا کو پیوند لگانے پر مجبور ہو جاتے کیونکہ وہ ابا کے نیچے چھپی رہتی تھی۔ والد صاحب کو ہمیشہ مجھ سے خاص محبت تھی۔ جب بھی سفر پر جاتے تو مجھے ساتھ لے جاتے۔ ایک مرتبہ آپ کی بینائی چلی گئی، لیکن پھر لوٹ آئی۔ آپ نے تہران میں اپنا علاج جاری رکھا۔ اس دوران 3 مرتبہ آپ نے تہران کا سفر کیا اور ہر دفعہ میرے علاوہ کسی اور کو ساتھ لے جانے پر راضی نہ ہوئے۔ 1384 ہجری یعنی 1964 کے دوران میں کم میں تھا، جب والد صاحب نے مجھے خط لکھ کر مشہد بلایا تاکہ میں ان کے ساتھ تہران جا سکوں۔ کچھ تبلیغی امور کے سلسلے میں مجھے زاہدان جانا تھا، جس کی وجہ سے مجھے مشہد پہنچنے میں تاخیر ہو گئی۔ جب میں زاہدان گیا تو مجھے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتاری کے دوران میری سب سے بڑی پریشانی والد صاحب کے حوالے سے تھی کہ جو میرے بغیر سفر نہیں کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے گرفتاری کے بعد زاہدان سے تہران منتقل ہوتے ہوئے جہاز میں بیٹھے مجھے والد صاحب کی یاد آئی۔ ایسا لگا کہ یہ پریشانی دل کو کھائے جا رہی ہے اور اندر ہی اندر عجیب انداز میں اضطراب کی موجیں ٹھاٹھے مار رہی ہیں۔ دل ہی دل میں سوچا کہ جہاز کے اندر میری یہ حالت ہے تو جیل جانے کے بعد میری کیا حالت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے توسل کیا اور گڑ گڑایا کہ میرے دل کو سکون مل جائے۔ کچھ دیر کے لیے توجہ ہٹ گئی، مگر
پھر پلٹ کر دوبارہ والد صاحب یاد آ گئے۔ اس دفعہ میں نے محسوس کیا کہ وہ پریشانی اور اضطراب والی کیفیت اب نہیں ہے۔ اب دل محبت، شوق اور رحم بری حالت سے لبریز تھا، لیکن ساتھ میں اطمینان بھی تھا جس کی چاشنی اب بھی واضح انداز میں مجھے یاد ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اس نے میری دعا سن لی اور اطمینان و سکون کی نعمت سے نوازا۔ یہ ایسی نعمت ہے جس کی قدر صرف پریشانی اور اضطراب کی حالت سے دوچار ہونے والا ہی۔ نجفی لہجہ۔ میری والدہ نجف میں پیدا ہوئی تھی اور عربی لہجہ رکھتی تھی۔ بچپن میں وہ نجفی عربی لہجے میں بات کیا کرتی تھی۔ وہ قرآن جانتی تھی اور خوبصورت آواز میں قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی۔ زندگی کے آخری ایام میں ان کی آواز بیٹھ گئی، تب میں ان کو ان کی خوبصورت آواز یاد دلایا کرتا تھا۔ آپ روزانہ اپنے والد کی طرف سے تحفے میں دیے گئے قرآن کی تلاوت پابندی سے کرتی تھی۔ بچپن میں آپ کی تلاوت کا انداز ہمیں اپنی طرف کھینچتا تھا۔ ہم ان کے گرد جمع ہوتے اور غور سے تلاوت سنتے۔ وہ موقع غنیمت جانتے ہوئے ہمارے لیے بعض آیات کا فارسی میں ترجمہ کرتی اور انبیاء علیہ السلام کے قصے سناتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی سے خاص تعلق کی وجہ سے وہ ہمیں اس عظیم پیغمبر کی زندگی کے بارے میں تفصیل سے بتاتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ شوق سے بولتی تھی جس سے ہمارے دلوں میں ان کے قصے سننے کی رغبت پیدا ہوتی۔ وہ حافظ کے دیوان سے بھی مانوس تھیں۔ اس کے بعد اشعار انہیں یاد بھی تھے اور اس سے فال بھی نکال لیتی تھی۔ اسی طرح وہ حدیث کی بھی ماہر تھیں اور حدیثیں سناتی تھیں۔ بعض اوقات والد محترم اعتراض کرتے کہ میں نے یہ حدیث آج تک نہیں سنی تو والدہ حدیث کا مصدر بتاتی۔ والدہ بھی والد کی طرح خوددار تھی، کبھی اپنے فقر کا تذکرہ کسی سے نہیں کیا اور مختلف انداز میں اپنی مشکلات کو چھپایا کرتی۔ میں نے اپنی والدہ سے ابتدائی طور پر قرآن پڑھنا اور عربی زبان کے قواعد سیکھے۔ اسی طرح انہوں نے بہادری اور مزاحمت کی روح میرے اندر ایجاد کی۔ میری مسلسل گرفتاری اور ساواک کے چھاپوں کے دوران والدہ نے بہت زیادہ زحمتیں اٹھائیں۔ آپ حملہ کرنے والے کارندوں کے سامنے شجاعت اور صلابت کے ساتھ کھڑی ہوتی، ان کو جواب دیتی اور ان سے بحث کرتی، بلکہ اکثر اس کٹھن راستے میں آگے بڑھنے کے حوالے سے میری حوصلہ افزائی کرتی۔ اس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ سنگ دل استاد۔ میری تعلیمی زندگی کا آغاز مکتب سے ہوا۔ پرائمری اسکول میں جانے سے پہلے مجھے 2 مکتبوں میں جانے کا اتفاق ہوا۔ پہلی جماعت کی استاد ایک خاتون تھی۔ اس وقت میری عمر 4 سال تھی اور میں تنہائی پسند تھا۔ میں اپنے آپ کو لکھائی پڑھائی کے ساتھ سازگار نہیں پاتا تھا۔ اس کی وجہ شاید میری نظر کی کمزوری تھی، جس کی تفصیل بعد میں بیان کروں گا۔ اس دورانی کی جو چیز اس وقت سب سے زیادہ میرے ذہن میں آتی ہے وہ اس دور کا غلط تعلیمی اور تربیتی طریقہ کار ہے۔ کوئی خاص تعلیمی نصاب نہیں تھا، مکتب پر سختی کا قانون نافذ تھا جس کی کسی طور پر بھی توجیہ نہیں کی جا سکتی۔ مجھے یاد ہے کہ ملا باجی یعنی استاد بعض دفعہ کسی پروگرام میں چلی جاتی اور اپنی جگہ اپنی ہمسایہ خاتون رباب کو معین کر جاتی۔ یہ خاتون فضول کاموں میں ہمارا وقت ضائع کرتی، مثلا ہمیں ایک صف میں کھڑا کرتی، پھر اپنے شوہر کے پاس لے جاتی جو بیماری کی وجہ سے اٹھ نہیں سکتا تھا۔ ہم باری باری اس کے سامنے سے گزرتے اور وہ ڈنڈے سے ہمارے ہاتھوں پر مارتا جاتا۔ میرے ساتھ میرے بڑے بھائی بھی اس مکتب میں تھے۔ 1943 میں جب میری عمر 5 اور 6 سال کے درمیان تھی، والد محترم ہمیں ایک اور مکتب میں لے گئے جو مسجد کے ایک کمرے میں واقع تھا۔ مجھے آج بھی درس کا وہ کمرہ یاد ہے جو تاریک تھا۔ یہ بھی شاید مجھے اپنی نظر کی کمزوری کی وجہ سے ایسا لگتا تھا۔ استاد نے گرمجوشی کے ساتھ ہمارا استقبال کیا اور اپنی
دائیں طرف ہمیں بٹھایا۔ وہ ہمیشہ مجھے بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ میں نے اور میرے بھائی نے یہاں قرآن کا آخری پارہ پڑھنا شروع کیا۔ استاد عربی زبان کے حروف تہجی سکھانے سے آغاز کرتے تھے اور پھر اس کے بعد 30واں پارہ سورہ والناس سے پڑھانا شروع کرتے تھے۔ ہمارے علاوہ دوسرے طالب علموں کے ساتھ استاد کا رویہ انتہائی سخت تھا۔ اس مکتب کے حوالے سے جو کچھ میرے ذہن میں ہے وہ استاد کی سختی، کمرے کی ٹھنڈک اور تاریکی ہے۔ گھر سے مکتب کا راستہ پھٹے ہوئے جوتوں میں طے کرتا تھا اور سردیوں میں کیچڑ داخل ہونے کی وجہ سے پاؤں آلودہ ہو جاتے تھے۔ استاد کی ایک عجیب عادت یہ تھی کہ وہ جمعرات کے روز گھر جانے سے پہلے طالب علموں کو ایک صف میں کھڑا کرتے اور ان سے کہتے تھے، میں تمہاری زبانوں پر مہر لگاؤں گا۔ جمعے کے دن جو بھی نماز کا پابند رہے گا اس کی زبان پر مہر باقی رہے گی، ورنہ اس کا نشان مٹ جائے گا۔ اس کے بعد مہر اٹھاتے، اسے سیاہی میں ڈبوتے اور ہر طالب علم کی زبان کے نیچے مہر لگا دیتے۔ ہفتے کی صبح قیامت کا منظر ہوتا۔ تمام طالب علم صف میں کھڑے ہو جاتے اور پھر ان کی زبانیں دیکھی جاتی۔ بعض کو سخت سزا کا سامنا کرنا پڑتا۔ میں بھی طالب علموں کے ساتھ صف میں کھڑا ہو جاتا اور خوف سے رو رہا ہوتا۔ مار کے ڈر سے نہیں، کیونکہ وہ ہمارا احترام کرتے تھے اور ہمیں نہیں مارتے تھے، لیکن اس منظر کی ہولناکی کی وجہ سے عجیب خوف سوار رہتا۔ وہ روشن دن۔ موجودہ صدی کی دوسری دہائی ایرانی شمسی سال کے مطابق کا آغاز رضا خان کو حکومت سے ہٹانے سے ہوا اور مصدق کے معاملے پر اس کا اختتام ہوا۔ اس دہائی میں بالخصوص آذربائیجان والے واقعے کے بعد ایران کے اندر کمیونزم کا خطرہ بڑھ گیا۔ حکومت نے اس خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے بعض دینی سرگرمیوں کو موقع فراہم کیا۔ اس دہائی کے دوران مشہد میں پہلے دینی اسکول کی بنیاد رکھی گئی جس کا نام دار دیانتی برائے تعلیم تھا۔ اس کے مدیر مرزا حسین تدین تھے۔ ان کا تعلق کرمان سے تھا اور وہ مشہد میں رہائش پذیر تھے۔ جس وقت میں ایران کا صدر تھا تب وہ مجھ سے ملنے آئے تھے۔ اس اسکول کی بنیاد بعض مومن اور مخیر حضرات نے رکھی تھی، جن میں شیخ غلام حسین تبریزی بھی شامل تھے، جو تبریز میں شیخ خیابانی کے ہم درس و ہم مباحثہ تھے اور ان کا شمار تبلیغی میدان میں کامیاب علماء میں ہوتا تھا۔ یہ پہلی سے چھٹی جماعت تک کا مکمل پرائمری اسکول تھا۔ جب میں اس اسکول میں داخل ہوا اس وقت میری عمر 6 سال تھی۔ انہوں نے مجھے پہلی جماعت میں بٹھا دیا۔ میرے بھائی کی عمر 10 سال تھی، اس لیے انہیں چوتھی جماعت کے طالب علموں کے ساتھ بٹھا دیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں پہلے 3 سالوں کے دوران اپنے آپ کو پڑھائی میں دوسرے طالب علموں سے پیچھے محسوس کرتا تھا، لیکن پھر چوتھی، 5ویں اور 6ٹھی جماعت میں رتبہ اول پر آ گیا۔ اس تبدیلی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی، لیکن کچھ سال پہلے مجھے اس حقیقت کا پتہ چل گیا۔ مجھے یاد آیا کہ میں جب چوتھی جماعت میں تھا تو پہلی صف میں جا بیٹھتا اور استاد جو کچھ بورڈ پر لکھتے تھے اسے دیکھنا شروع کر دیتا، جس کے نتیجے میں جو وہ بولتے تھے وہ سمجھنے لگا۔ لیکن پہلے 3 سالوں میں میں بورڈ سے دور بیٹھتا تھا اور نظر کی کمزوری کی وجہ سے جو کچھ اس پر لکھا جاتا تھا اسے میں دیکھ نہیں پاتا تھا، جس کے نتیجے میں استاد کا درس بھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ اب بھی مجھے وہ روشن دن یاد ہے جب مجھے درس سمجھ آنا شروع ہوا۔ پہلا درس ریاضی کا تھا اور میں نے استاد سے خوب شاباش لی۔ یہ تعلیم و تربیت کا ایک اہم مسئلہ ہے جس کی طرف میں نے اس وقت بھی اساتذہ کی توجہ دلائی جب میں ایران کا صدر تھا اور نئے تعلیمی سال کے آغاز کے حوالے سے مجھ سے انٹرویو لیا گیا۔ اس اسکول میں خوبصورت آواز میں تجوید کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے حوالے سے میں نمایاں تھا۔ اسکول کی محافل میں اور اسکول کا دورہ کرنے والی شخصیات کے سامنے قرآن کی تلاوت میں ہی کیا کرتا تھا۔ جب آیت اللہ کاشانی نے 1950 یا 1951 میں مشہد کا دورہ کیا اور اسکول ان کے استقبال کے لیے گیا، تب میں نے ہی ان کے سامنے قرآن پاک کی تلاوت کی تھی اور اس وقت میری عمر 12 سال تھی۔
مجھے اب بھی یاد ہے کہ سید چند علماء کے ساتھ بیٹھے تھے، لیکن وہ چہرے اب مجھے یاد نہیں ہیں کیونکہ اس وقت میری نظر کمزور تھی۔ اسی طرح سید حسن قمی جب اپنے والد کی وفات کے بعد مشہد آئے تو ان کے سامنے بھی میں نے تلاوت کی تھی۔ سکول کے بانیوں میں سے بعض اور ان کے والد کے مقلد تھے، لہذا سید قمی اسکول آئے۔ ہم سب صف میں کھڑے تھے، میں اور ایک دوسرا طالب علم آگے بڑھے۔ ہم نے قرآن کی تلاوت کی، زبانی یاد کی ہوئی کچھ دینی تعلیمات سنائیں اور ان سے انعام حاصل کیا۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ وہ انعام سید حسام الدین فال اسیری شیرازی کی لکھی کتاب تعلیمات دینی تھا۔ میں نے بعد میں اس کتاب کے مصنف کو بھی دیکھا جب وہ شہر بدر ہو کر مشہد آئے۔ ان کا میرے والد کے پاس آنا جانا رہتا تھا۔ قرآن کی تعلیم۔ میں نے بچپنے میں اپنی والدہ سے قرآن کی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد محلے کے ایک دکاندار سے بھی قرآن سیکھا جو قرأت قرآن میں مہارت رکھتے تھے اور گھروں میں قرأت کے دوروں کی صدارت کیا کرتے تھے۔ والد محترم نے مجھے اور بھائی کو اس مرد مومن کے حوالے کیا جن کا نام حاج رمضان علی تھا۔ وہ ہمارا احترام کرتے تھے، باہر نکلتے وقت ہمیں خود پر مقدم کرتے تھے، جبکہ ان کی عمر 50 برس تھی۔ ہمیں اپنے دائیں بائیں بٹھاتے تھے۔ میں ان کے سامنے قرآن پڑھتا تھا اور وہ اصلاح کرتے جاتے تھے۔ ایک دن انہوں نے ہم سے کہا، تم دونوں اس مرحلے تک پہنچ چکے ہو کہ اب میں مزید کچھ نہیں سکھا سکتا۔ انہوں نے ہمیں اپنے استاد ملا عباسی کے درس میں جانے کا مشورہ دیا۔ ان کی عمر 70 برس تھی اور وہ حرم امام رضا علیہ السلام کے صحن میں پڑھایا کرتے تھے۔ ہم ان کے پاس گئے اور ان سے درس پڑھا۔ ان کی عادت تھی کہ وہ ہندوستان میں چھپے قرآن کے ایک نسخے سے باوجود اس کے کہ اس کا خط انتہائی مشکل تھا پڑھا کرتے تھے، کیونکہ وہ ہندوستان والے نسخے کو صحیح سمجھتے تھے۔ اسی طرح ان کی یہ عادت بھی تھی کہ ملاقات اور خدا حافظی کے وقت سنت سلام کی پابندی کیا کرتے تھے، جبکہ ایران میں صرف ملاقات کے وقت سلام کرنے کا رواج ہے اور خدا حافظی کے وقت کچھ فارسی دعائیہ عبارتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ ہم نے ان کے پاس فارسی زبان میں لکھی سید محمد عرب زعفرانی کی کتاب التجوید پڑھی۔ وہ ایک عرب تھے، مشہد میں رہتے تھے اور ہمارے استاد قاری ملا عباسی ان کے شاگرد تھے۔ امامے کو درپیش مشکلات۔ ایران میں عموماً دینی علوم سے مربوط لوگ ہی امامہ پہنتے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہوں، اساتذہ ہوں یا مبلغین۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ایک ایسا گروہ ہے جو دین کے معاملات کو سمجھتا ہے اور اس کی طرف دعوت دیتا ہے اور اس کے دشمنوں کے مقابلے میں مزاحمت کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امامہ ہمیشہ استعمار کے ایجنٹوں اور سیکولرزم کے دائیوں کے نشانے پر رہا ہے۔ رضا شاہ نے امامہ اتارنے اور پہلوی ٹوپی پہننے کا حکم جاری کیا، لیکن بعد میں اس کے بیٹے محمد رضا شاہ کو اس ناکام فرمان سے دستبردار ہونا پڑا۔ اگرچہ حکومتی مشینری نے امامے کے خلاف توہین اور تمسخر سے بھرپور اجتماعی ماحول ایجاد کرنے کی منصوبہ بندی کیے رکھی۔ میں نے اپنے بچپن ہی میں اس وقت امامہ پہن لیا تھا جب میں پرائمری اسکول کے دوسرے سال میں تھا۔ بہت جلد امامہ پہننے کی وجہ یہ تھی کہ ان دنوں لوگوں کے درمیان سر ڈھانپنے کا رواج تھا۔ والد صاحب اس بات پر راضی نہ تھے کہ ہم پہلوی ٹوپی پہن لیں، لہٰذا امامہ پہننا ضروری ہو گیا۔ والدہ ہمارا امامہ خود باندھتی، وہ امامے کا تحت الحنک بائیں کی جانب دائیں جانب رکھا کرتی تھی۔ ہم نے بچپن ہی سے امامے کے خلاف تمسخر آمیز ماحول کا سامنا کیا۔ لوگوں سے اس قدر تمسخر آمیز کلمات سننے کے یہ ماحول ہماری نظروں میں معمولی بن گیا تھا۔ اس کی علت کے بارے میں نے غور ہی نہیں کیا تھا، مگر جب بڑا ہوا تب سوچنا شروع کیا، اپنے حافظے پر زور دیا اور تعجب کا اظہار کیا۔ اس ماحول سے کوئی بھی معمم چاہے چھوٹا ہو یا بڑا نہیں بچ سکا تھا۔
امامہ اور دینی علماء کا تمسخر ایران میں مختلف طریقوں سے رائج تھا، جو ایک سماجی رویے میں تبدیل ہو کر معاشرے کے تمام طبقات کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا۔ میں بھی اس سماجی رویے سے محفوظ نہ رہ سکا۔ ہمارے محلے میں ایک معمم عالم دین تھے جن کا نام شیخ فائقی تھا۔ وہ ایک فاضل انسان تھے اور مجالس میں امام حسین علیہ السلام کے مصاحب پڑھا کرتے تھے۔ ان کی ہلکی سی داڑھی تھی اور سر پر ایک بڑا امامہ تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے گدھے پر سوار ہوتے تھے جو تیز دوڑتا تھا۔ ان کا گھر ہماری ساتھ والی گلی میں تھا۔ وہ روزانہ گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ گلیاں عبور کرتے ہوئے ہمارے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے۔ ایک دن میں اپنے دوستوں کے ساتھ والی بال کھیلنے میں مصروف تھا۔ میں نے سب سے زیادہ یہی کھیل کھیلا ہے۔ کھیل کے دوران میں صرف کباب پہن کر امامہ اتار دیا کرتا تھا۔ کبابی علماء اور دینی طالب علموں کا لباس ہے۔ کھیلتے ہوئے ہم نے شیخ فائقی کو گدھے پر سوار تیزی کے ساتھ دور سے آتے ہوئے دیکھا۔ لڑکوں نے شیخ کا مذاق اڑانے کی منصوبہ بندی کی۔ جب وہ قریب پہنچے تو سب نے آواز کسنا شروع کی۔ میں بھی ان میں سے ایک تھا۔ آہ شیخ، آہ شیخ۔ یہ خود سے کوئی برا لفظ نہیں ہے کیونکہ یہ آغا شیخ کا مخفف ہے، یعنی جناب شیخ، لیکن جب چند لوگ مل کر یہ لفظ ہنستے ہوئے بولیں تب یہ تمسخر کی علامت ہے۔ جب یہ شیخ ہمارے پاس پہنچے، اپنے گدھے کا رخ ہماری طرف موڑا اور غصے کی حالت میں ہماری طرف بڑھے تو سب لڑکے بھاگ نکلے اور میں وہیں کھڑا رہا۔ وہ گدھے سے اترے اور میرے نزدیک آئے۔ وہ مجھے اور میرے والد صاحب کو جانتے تھے اور یہ بھی جانتے تھے کہ میں خود بھی معمم ہوں۔ مسکراتے ہوئے لہجے میں، جس میں رعب و ملامت کے ساتھ ساتھ لطافت بھی شامل تھی، انہوں نے کہا، اے پیارے سید، آپ کیوں؟ افواہوں کی جنگ۔ یہ فضا ایک خاص منصوبہ بندی کا نتیجہ تھا جس میں مختلف افواہیں پھیلائی گئیں تاکہ دینی علماء کو معاشرے اور زندگی سے جدا کر دیا جائے۔ مجھے اب بھی یاد ہے کہ ایک افواہ لوگوں کے درمیان پھیلی ہوئی تھی جس کی کہانی چند دینی علماء سے متعلق تھی جو رات گزارنے کے لیے مشہد کے اطراف میں جمع تھے۔ ان کے آگے سماور رکھا تھا جس پر چائے کی کیتلی رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے سماور میں عرق اور کیتلی میں شراب ڈالی اور پھر نشہ کرنے اور ناچنے لگے۔ بہت سارے لوگ کہتے تھے ہم نے یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور بعض کہتے تھے ہم نے اس سے سنا ہے جس نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ اس کہانی کا من گھڑت ہونا واضح ہے۔ انہوں نے کیوں شراب اور عرق کو اس انداز میں رکھا؟ کیا وجہ تھی؟ وہ سرعام لوگوں کے سامنے اس انداز میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس کہانی کے مندرجات خود اس کے جھوٹ ہونے کی دلیل ہے۔ اس کے باوجود میں نے یہ کہانی بہت سارے لوگوں سے سنی۔ وہ سب کہتے تھے میں نے دیکھا، یا میں نے اس سے سنا جس نے خود دیکھا تھا۔ علماء دین معاشرے کے اندر تمام تر انحرافات کے مقابلے میں دین کے دفاع کی ذمہ داری اٹھاتے ہیں۔ وہ اسلامی معاشرے میں ہر ظلم اور اجنبی کے تسلط کا مقابلہ کرنا اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں۔ اس ذمہ داری کی وجہ سے ایران کی موجودہ تاریخ میں قابض طاقتوں، ظالموں اور جابروں کے مقابلے میں علماء کے سخت موقف دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اس کی ایک مثال روسیوں کے مقابلے میں مرزا کمی کا موقف ہے۔ انہوں نے اپنے معروف رسالہ عباسیہ نامی کتابچے میں مشہور فتویٰ صادر کیا۔ یہ عباس مرزا ابن فتح علی شاہ کا زمانہ تھا جب وہ روس کے خلاف لڑ رہے تھے۔ عباس مرزا نسبتاً مخلص انسان تھے اور اپنے وطن کی نسبت خیانتکار نہیں تھے۔ اس کی ایک اور مثال تمباکو والے مسئلے میں دینی مرجعیت کا موقف ہے۔ اسی طرح آئینی تحریک یعنی مشروطہ تحریک میں علماء کا موقف ایک اور مثال ہے۔ مرحوم مدرس کے موقف کو بطور مثال لیتے ہیں۔ وہ اصفہان شہر سے پارلیمنٹ کے پہلے انتخابات میں بطور امیدوار کھڑے ہوئے اور بھاری اکثریت سے رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے۔ ان کا شمار ان 5 فقہا میں ہونے لگا جن کو یہ حق حاصل تھا کہ اگر پارلیمنٹ میں کوئی قانون اسلامی شریعت کے خلاف آئے تو اسے رد کر سکیں۔ دوسری مرتبہ وہ تہران شہر سے امیدوار بنے۔
اور سب سے زیادہ ووٹ لینے والے امیدوار قرار پائے۔ اسی طرح تیسرے اور چوتھے انتخابات میں بھی وہ منتخب ہوتے رہے، لیکن چوتھے دورے میں حکومت قاجاریوں سے پہلوی خاندان کی طرف منتقل ہوئی۔ مرحوم مدرس نے انتقال اقتدار اور رضا شاہ پہلوی کے اقدامات کی مخالفت کی۔ 5ویں انتخابات آتے ہیں اور وہ ایک بار پھر حصہ لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کے حق میں ایک بھی ووٹ نہیں پڑتا۔ مرحوم مدرس بلند آواز میں کہتے ہیں، میں نے اپنے حق میں ووٹ ڈالا، بس میرا ووٹ کہاں ہے؟ ان مثالوں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ دینی علماء معاشرے میں اچھا خاصا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ ان کے موقف اور اصول واضح اور استوار تھے جن پر قوم ایمان رکھتی تھی اور انہیں مقدس سمجھتی تھی۔ ان اصولوں کی راہ میں جان کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی، اور یہ اصول ظلم، لوٹ مار اور بیرونی طاقتوں کے سامنے جھکنے سے انکار کرتے ہیں۔ اسی لیے دینی علماء کو معاشرے سے دور کرنے اور زندگی کے تمام شعبوں بشمول سیاست سے کاٹنے کے لیے ظالم حکمرانوں کو منصوبہ بندی کرنا پڑتی ہے۔ اس ہدف کے حصول کے لیے انہوں نے ہر راستہ اپنایا، چاہے اس کے لیے علماء کو قتل کرنا پڑے، جیل میں ڈالنا پڑے یا شہر بدر کرنا پڑے۔ 1935 میں سانح مسجد گوہر شاد پیش آیا۔ اس میں بہت سے لوگ مارے گئے اور بہت سے علماء گرفتار کر لیے گئے۔ جن علماء کو گرفتار کیا گیا ان میں میرے نانا سید ہاشم میر دامادی، سید خوئی کے والد سید اکبر خوئی جو میرے والد صاحب سے تقریباً 20 سال بڑے اور ان کے دوست تھے، شیخ حبیب اللہ ملکی، وہ بھی میرے والد کے دوستوں میں سے تھے۔ میرے والد کا نکاح اور میرا نکاح انہوں نے پڑھا تھا۔ آپ اخوند کے شاگردوں میں سے تھے۔ سید عبداللہ شیرازی، شیخ صاحب الزماں ارومی، ڈاکٹر مہدی محقق کے والد حاج محقق شیخ اسماعیل طائب اور حاج آغا حسین کمی، آپ رضا شاہ کو نصیحت کرنے تہران گئے تو وہاں آپ کو گرفتار کر کے ایران سے جلاوطن کر دیا گیا شامل تھے۔ اس ضمن میں بتاتا چلوں کہ میرے والد گرامی مسجد کے راستے میں تھے کہ ایک دوست سے ان کی ملاقات ہوئی۔ اس دوست نے مسجد گوہر شاد میں جو کچھ ہوا اس کی خبر انہیں دی اور ان کو مسجد جانے سے روکا۔ گوہر شاد کے حادثے میں 20 کے قریب علماء گرفتار کیے گئے۔ انقلاب کے بعد میں نے ان کی فائلوں سے تصویریں منگوائیں تو ان کے نیچے لکھا ہوا دیکھا، جرم سیاست، یعنی سیاسی امور میں مداخلت ان کا جرم تھا۔ پہلوی نظام کا فلسفہ ہی یہی تھا کہ دین اور معاشرے کو جدا کیا جائے۔ فردوس نے جو یادیں لکھی ہیں ان میں یہ بات واضح طور پر آشکار ہے۔